صاحب اب یہیں پھر رہے ہیں آپ ابھی تک؟ کتنے سال ٹھہرنا ہے یہاں؟ 1.5 مہینہ پاکستان رہ کر آیا ہوں. ہیں 1.5 مہینہ گیا تھا پاکستان رہ کے واپس آ گئے ہیں؟ ہاں جی. اچھا کمال ہو گیا. حضور ہاتھ لگانے جاتے ہیں صرف پاکستان؟ میں نے تو آپ کو ہمیشہ یہیں دیکھا ہے. حضور کیا یہ روایت درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی؟ اور اگر یہ درست ہے تو ان کے اس قدر تاخیر سے بیعت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے متعلق یہ بات میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ درست نہیں ہے، مگر پھر میں نے غور کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کے بعد بیعت کی تھی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ روایت جو ساتھ لگی ہوئی ہے یہ جھوٹی ہے کہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم بیعت نہیں کرو گے تو تمہارا گھر میں جلا دوں گا. یہ بات بالکل جھوٹی شیعوں نے بنائی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آگ سے جلانے کا کسی انسان کو اختیار ہی نہیں دیا، بلکہ بارہا وضاحت فرمائی ہے کہ آگ سے جلانے کا کسی انسان کو اختیار نہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی تھے، وہ کیسے حضرت علی کو یہ پیغام بھیج سکتے تھے؟ یہ شیعوں نے اس لیے روایت بنائی ہے کہ ثابت کریں کہ حضرت علی مجبور کر دیے گئے تھے، مگر اسی میں ان کی شکست ہے. حضرت علی کو تو سب سے بہادر کہتے تھے. حضرت علی تو کہا کرتے تھے کہ جہاں ہر جگہ جہاں خطرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوئے ہوتے تھے، حضرت علی آگے بڑھ کر خطرے کا مقابلہ کیا کرتے تھے. تو اتنا بہادر علی اور اتنی سی بات سے ڈر گیا، یہ تو حضرت علی کی شان کے خلاف بات ہے. اس لیے یہ روایت تو درست ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ نے بیعت کی. کچھ ہو سکتا ہے دل میں کوئی تردد ہو کسی قسم کا، ہم نہیں بہتر جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر جب بیعت کی تو پھر سچے دل سے پوری طرح بیعت کی اور سب سے آگے رہے ہمیشہ. پھر اگلے خلیفہ کی بھی بیعت کی، پھر اس سے اگلے خلیفہ کی بھی بیعت کی. انہوں نے تو پیغام نہیں دیا تھا کہ ہم تمہارا گھر جلا دیں گے. تو یہ شیعوں نے مفت میں ایک بات حضرت علی کے خلاف بنائی ہوئی ہے.